اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے بہت اچھے اور پورا سر وظائف لے کر آتا ہوں، جس سے ہم اپنی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان وظائف کرنے سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمارے معاملات زندگی کو حل کر دیتا ہے، کیونکہ ہم وظائف کر کے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں، وہی ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمارا مکمل عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، کیونکہ عقیدہ ہمیشہ پکا اور پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز آخرت، اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ وہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، کہ وہ پرورش کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ساری چیزوں کا مدبر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں، اور اس کے اسما پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسماء حسنہ اور صفات کاملہ اس کے لیے خاص ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ربوبیت اور اسماء صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 65 میں، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور جو چیز اس کے درمیان ہے سو اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر قائم رہ، کیا تیرے علم میں اس جیسا کوئی اور ہے؟ اور اسی طرح قرآن پاک میں سورہ حشر آیت نمبر 23 تا 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ یعنی حقیقی، پاک ذات یعنی ہر عیب سے پاک، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان قرآن آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں کتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے تو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، اور اس میں ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے مسئلے کا حل، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں موجود ہے۔ اس دور میں سائنسدان اب اس چیز پہ ہے کہ قرآن پاک میں جو 1400 سال پہلے بتا رہا تھا وہ آج ان کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ قرآن مجید میں دنیا کے تمام مسائل، ہر قسم کی بیماری، زندگی ہم جو گزار رہے ہیں تو اس میں جو مسائل ہیں اس کا بھی حل اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کریں، ان کا وظیفہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تو ہر قسم کی پریشانی کو ختم کرنے کا وظیفہ موجود ہے۔ مثلا آپ کے رزق میں تنگی ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، کسی پر بہت زیادہ قرض ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے مایوس افراد مایوسی کو چھوڑیں اور یہ وظیفہ کریں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور جو میرے بہن بھائی محنت مشقت کر کے جو کما کر گھر لے کر آتے ہیں وہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں، اور جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ رزق میں برکت بھی ہوگی، پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑا مجرب ایک وظیفہ ہے، اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بھی بہترین وظیفہ ہے۔ جو دکاندار یا تاجر دفتر کھولنے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان بھی نہ ہوگا۔ چلے میں آپ کو سیدھا اپنے وظیفے پہ لے کر جاتا ہوں۔ آپ نے
سب سے پہلے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹس کرنے اور شیئر کرنا ہے، اور اچھی باتیں شیئر کرنے سے دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے کہ نیک بات، اچھی باتیں لوگوں سے شیئر کیا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ میں اپنے وظیفے پر لے کر چلتا ہوں، آپ نے کون سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باسطو، یا رزاقو۔ یہ کرنا کیسے ہے، کس وقت کرنا ہے؟ یا باسطو کے معنی ہے اے کشادہ کرنے والے، یا رزاقو کے معنی اے رزق دینے والے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اگر جوڑ کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ یہ اسما کاروبار میں کشادگی کے لیے بہت اکثیر ہے، مال و دولت میں برکت ہوگی، جو آپ باہر سے رزق حلال کما کر لے کے آئیں گے اس میں بہت برکت ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ بھی ٹھہرے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ نے اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا، اور اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، آمدنی میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بھی چلا دے گا۔ اس صفاتی ناموں کا آپ نے اذکار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں، گھر میں خیر و برکت کی، دکان میں خیر و برکت کی، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری برکتیں پیدا کر دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے اس کو ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے جس کو ادا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب لوگ فائدہ سمجھ کر کرتے ہیں، بے ترتیبی یا بلا عنوانی کرنے سے سراسر نقصان ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ بنا کسی ترتیب کے عمل کو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہر ایک عمل اور وظیفے کے لیے ایک ترتیب ہے، ان سب کے لیے حلال کمائی اور وظیفہ مکمل رجوع کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عمل کو مکمل دھیان اور پاک حالت میں کریں۔ اگر آپ مکمل دھیان، ایمان اور یقین کے ساتھ عمل نہیں کرتے تو اس طرح سے آپ خود کو فائدے سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان باتوں کا خیال کرنا ہے آپ نے کہ وضو، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے۔ صبح، شام، دوپہر جب بھی آپ کا وضو ضائع ہو جائے تو آپ فوراً نیا وضو بنا لیں، اور نماز آپ نے باقاعدگی سے ادا کرنی ہے 5 وقت۔ آپ نے وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ آپ نے اس وظیفے کے اول اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود آسان رکھتا ہے وہ درود پڑھنا ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 303 مرتبہ اس اسما کو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ وہ اسم یہ ہے یا باسطو اور یا رزاقو۔ یہ ایک مکمل وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے صبح سے لے کر رات گئے تک باوضو رہنا ہے۔ وضو میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھتے رہیں، بہت آسان وظیفہ ہے یا باسطو یا رزاقو کا۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 303 مرتبہ اس اسما کا ذکر کرنا ہے۔ بڑی یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کر کہ میں اسی سے مانگتا ہوں، وہی مجھے عطا کرتا ہے، اسی ہی نے دینا ہے۔ تمام معاملات اس کے حضور پیش کر دینے ہیں آپ نے، اور دعا مانگ کر آمین پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر چلتے پھرتے یا باسطو کا یا رزاقو کا، ان دونوں ناموں کو جوڑ کر یا باسطو یا رزاقو کا ذکر کرتے رہیں، اور اپنے دنیاوی معاملات کو بھی حل کرتے رہیں۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح رنگ لگاتا ہے، کس طرح آپ کی بے روزگاری ختم کرتا ہے، کس طرح آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کے تمام قرضے جتنے بھی آپ مقروض ہیں، تمام قرضہ اترنے کا اللہ تعالیٰ آپ کا بندوبست کر دے گا۔ جن بہنوں کی، جن بھائیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اسی طرح کرنا ہے، تو دیکھیں آپ کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ ایک نیک اور صالح رشتہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ خود
خود رشتہ چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا رزق نوازے گا کہ آپ سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ آپ اس میں سے ایک خطیر رقم نکال کر غریبوں کی، بیواؤں کی، جو مستحق ہے، مسکین ہیں، ان کی بھی مدد کرنی ہے، کیونکہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا کبھی نہیں رکھتا، اس کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کہ اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اس وظیفے کو بڑے دھیان سے کرنا ہے، بڑے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ نیک دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔